الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورہ نساء اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ومن لم یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اے ایمان والوں تمہاری خوش فہمیوں سے کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہی اہل کتاب کی خوش فہمیوں سے کچھ ہوا ہے۔ اس بات کو جان لو جو شخص بھی برے اعمال کرے گا وہ ضرور ان برے اعمال کی سزا پالے گا، اور قیامت کے دن جب اس کو یہ سزا مل رہی ہوگی تو وہ اس دوران اس دن نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص بھی نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ایسے ہی لوگ نیک اعمال کرنے والے یا نیک اعمال کرنے والیاں یہی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے، اور قیامت کے دن تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس دور میں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لوگ بے راہ روی کا شکار تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے، اللہ رب العالمین کی توحید کا علم نہ تھا۔ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تو بغیر کپڑوں کے برہنہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے۔ اس معاشرے میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا، اور اس بیٹی کو جو اللہ نے اسے بطور نعمت دی وہ اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتا کہ کیا مصیبت گلے لگی ہے۔
ایسا عرب کا ماحول کہ جو بدترین لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ پتھروں کی پوجا کرنے والے، درختوں کی پوجا کرنے والے، زمین میں فساد مچانے والے، پانی پینے پلانے پر ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، ایسے دور میں، ایسے معاشرے میں مبعوث کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ نے دعوت حق، دعوت توحید ان کے سامنے پیش کی تو نقصان اٹھانے والے، انکار کرنے والے، انہوں نے انکار کیا، لیکن جو ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان لانے کے بعد آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، تو وہ لوگ کہ جو عرب کے ذلیل ترین لوگ ہوا کرتے تھے، عرب کے لا علم لوگ ہوا کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، جو اللہ کے علاوہ پتھروں کی اور درختوں کی پوجا کرنے والے، جب وہ ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اطاعت کی، تو اللہ نے آپ کی اطاعت کی برکت سے وہ معاشرہ جو کبھی کم تر ہوا کرتا تھا، اس معاشرے کو اللہ رب العزت نے ایسی عزت بخشی کہ اب رہتی دنیا تک لوگ تذکرہ کرتے ہیں اس معاشرے کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور تذکرہ کرنے کے بعد، اس واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس معاشرے میں آج ہم زندہ ہیں، جس معاشرے میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں بھی وہی بیماری ہمیں نظر آتی ہے جو اسلام سے پہلے لوگوں میں ہوا کرتی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اطاعت چھوڑ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم بھی اسی طرح خوش فہمیوں میں آ گئے جس طرح اہل کتاب خوش فہمیوں میں تھے، اور ان کو خوش فہمی کیا تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں بھی چلے گئے تو چند دن جہنم میں جلیں گے، پھر اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور سورہ بقرہ میں ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہود ہے یا نصارہ ہے۔ یہود کہا کرتے تھے ہم جنتی ہیں، نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو آگے جواب دیا اللہ رب العالمین نے، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کے کہنے سے کسی کو جنت نہیں ملے گی، ان کے کہنے سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، ان کے کہنے کے مطابق اللہ کے ہاں فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ تو خوش فہمیاں ہیں جس پر یہ زندہ ہے، یہ جب اللہ کے پاس لوٹیں گے تو لوٹیں گے۔ آپ کہہ دیجئے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ کیا تمہارے انبیاء اور رسول تمہیں بتا کر گئے ہیں کہ ہماری پیروی نہ بھی کرو تو اللہ جنت میں داخل کر دے گا؟ کیونکہ انسان کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اس کا عمل ہے۔ اہل کتاب ایمان نہ لا سکے، پیروی نہ کر سکے اپنے انبیاء اور رسول کی، اور وہ اس خوش فہمی میں زندہ تھے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس تو انبیاء علیہ السلام کا معتبر سلسلہ ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہمیں انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جاؤں گا، یہ وہی خوش فہمیاں ہیں جو اہل کتاب کو تھیں، اور اسی خوش فہمی کی وجہ سے وہ اپنے رسول کی اطاعت نہ کر سکے۔ آج یہی خوش فہمیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور اسی خوش فہمیوں کی وجہ سے ہم اطاعت نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور وہ انبیاء اور رسول جو اللہ کی طرف سے شریعت لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک روشن شریعت دی اللہ رب العزت نے۔ سورہ اعراف میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی اس چیز کی کرو جو تم پر نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے، اور اس شریعت کے علاوہ، اس نازل شدہ بات کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم پیروی کرو گے، تمہاری اکثریت پیروی کرے گی، کیونکہ جو نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایمان لانے والے کم ہی تھے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے، پیروی کرنے والے کم تھے، باقی اکثریت نافرمانوں کی تھی۔ اور بظاہر ہمیں اپنے معاشرے میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان لائے اور پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہت تھوڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہیں صراط مستقیم کا علم نہیں ہے۔ وہ جس راستے کو صراط مستقیم سمجھ رہے ہیں وہ راستہ تو فرقہ بندی کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرقہ بندی ختم کرنے آئے تھے، ہم نے فرقوں کو اختیار کر لیا یہ سمجھ کر کہ میں امتی ہوں ان حبیب کا کہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی۔ اس خوش فہمیوں سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں کیا ان کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی پیروی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو نازل کی گئی آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور یہی حق ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو ایسے اطاعت کرنے والے لوگوں کے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو ان کے حالات ہیں ان حالات کی اصلاح کر دے گا۔ یہ برکت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کہ جو بھی پیروی کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو اس کے حالات ہیں تندرستی کے، جو اس کے حالات ہیں پریشانی کے، اللہ ضرور کوئی سبیل نکالے گا ان حالات سے نکلنے کی۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ کون پریشان ہے؟ ہم پریشان ہیں ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی، خطے کے اعتبار سے بھی، کہیں مہنگائی کا رونا ہے، کہیں ظالم حکمرانوں کا رونا ہے، ہر طرف سے ہم مشکلات میں پھنسے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جو اللہ دنیا میں نازل کر رہا ہے کہ شاید یہ اس عذاب کو سمجھ لیں، شاید یہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف اور یہ پیروی کرنے لگ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہ پیروی کریں گے تو اللہ ضرور ان کے حالات کو بدلے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کوئی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پیروی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص اس بات کا متحمل ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اللہ سے۔ جب محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جب ہم پیروی کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدلے میں اللہ بھی محبت کرے گا، نہ صرف محبت کرے گا بلکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ بھی کریں تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں، اللہ رب العزت نے بخشش کو لازم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ جو پیروی کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا،
جو پیروی کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اس سے صرف نہ محبت کرے گا بلکہ اس کی برائیوں کو ختم کر دے گا، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ پاک اور شفاف ہوگا، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات اپنے ماننے والے کو پاک اور شفاف کر دیتی ہیں۔ سورہ آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول ان نے مبعوث کر دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ ایسے عظیم الشان رسول ہے کہ جو انہیں آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں قرآن مجید کی، اور تزکیہ نفس ان کا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت یعنی کتاب کی اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان رسول کے آنے سے پہلے، ان تعلیمات کے آنے سے پہلے، اس کتاب گزاری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو اطاعت گزاری کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اطاعت گزاری نہیں کرے گا اگرچہ اس کا دعویٰ ایمان کا ہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں ہے بلکہ وہ گمراہی کی راہ پر گامزن ہے۔ سورہ نساء میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حق تسلیم نہ کر لیں، یا آپ کا حکم مانیں گے تو یہ مومن ہوں گے، اور صرف حکم نہ مانیں بلکہ اس حکم کے معاملے میں دل میں بھی تنگی نہ ہو کہ اوپر سے ہاں کر دی اور دل میں تنگی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج آپ پوچھئے ایک کلمہ پڑھنے والے سے، کیا یہ فرقہ بندی اچھی بات ہے؟ سب کہتے ہیں کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو ہم آپس میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس کے دل میں جو کجی ہے، جو بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے فرقے کو ترک نہیں کر سکتا، میں تو صحیح راہ پر چل رہا ہوں۔ یعنی وہ بظاہر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اسلام منقسم ہو گیا، مجھے اس بات کا سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن اسلام کو قائم کرنے کی جب بات کی جاتی ہے عملی اعتبار سے کہ تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ جائیں اور صحیح معنوں میں پیروی کریں، تو اس کے دل میں کجی آ جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر دی، میں اپنا فرقہ کیسے چھوڑوں؟ جب تک ہم فرقہ بندی کو ختم نہیں کر سکتے اسلام غالب نہیں ہو سکتا، اور اسلام کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ بندی کو ختم کیا جائے۔ ایک مومن، ایک ایمان والے کی شان یہی ہے۔ سورہ نور میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ مومنین کی شان تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آؤ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ان کا صرف ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حاضر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں آپ کی۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جب فیصلہ کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اختیارات ختم کر دیے جاتے ہیں، یہ ہے اطاعت گزاری۔ سورہ احزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم، اور وہ اس فیصلے کے معاملے میں اختیار رکھتا ہو کہ نہیں
اس طرح کی بات ہوگی تو مانوں گا، میری مرضی کی بات ہوگی تو مانوں گا، نہیں، جب فیصلہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے اختیارات ختم کر دیے گئے، بلا چون و چرا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اطاعت کریں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں، ان کی نافرمانی بتا رہی ہے کہ یہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام کی بڑی زبردست حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، ایک دن فرشتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سو رہے تھے، فقال بعضهم انه نائم، کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، فقال بعضهم ان العين نائم والقلب يقظان، کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، یعنی یہ خاصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ سو رہے ہوتے تو آپ کا دل جاگتا تھا، کیونکہ اللہ وحی کو خواب کی صورت میں بھی نازل کرتا تھا۔ کتنی عظیم الشان بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرشتے کہنے لگے ان لصاحبکم ھذا مسئلہ، کہ آپ کی یہ جو صاحب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت خوبصورت سی مثال ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیان کیجئے، تو وہ فرشتے کہنے لگے انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ فقال بعضهم ان العين نائم والقلب يقظان، بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، آپ بیان کیجئے یہ سن لیں گے۔ وہ مثال بیان کرتے ہیں، مثلہ کمثل رجل بنى دارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فيها مأدبا، اور اس گھر کو بنانے کے بعد اس گھر میں دسترخوان سجایا، میوے رکھے اور نہ جانے کتنی طرح کی نعمتیں اس دسترخوان پر سجا دی۔ بعث داعیا، اور پھر ایک داعی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کی دعوت ہے، لوگوں کو بلاؤ اور بتاؤ کہ ایک گھر تعمیر کیا گیا ہے، اس میں دسترخوان لگایا گیا ہے، میں وہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، تم سب کی دعوت ہے اس گھر میں اس دسترخوان پر۔ تو فرشتے کہتے ہیں اب بلوہا یفقاہا، یہ مثال تو بتا دی، اب اس مثال کو سمجھا دیں۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، مثال سمجھانے کا کیا فائدہ؟ فقال بعضهم ان العين نائم والقلب يقظان، وہ فرشتے کہنے لگے ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، آپ بیان کر دیجئے یہ سن لیں گے۔ اب وہ مثال کو سمجھاتے ہیں، فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وہ جو گھر تعمیر کیا گیا وہ جنت ہے، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ، اور جو بندہ دعوت دینے کے لیے نکلا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ جو اطاعت کرنے والا ہے وہ اس گھر میں یعنی جنت میں داخل ہوگا، وہ اس گھر کے جو دسترخوان میں نعمتیں ہیں یعنی جو نعمتیں اللہ نے جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی، اس نے دعوت کو قبول نہ کیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کی نعمتیں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنت کے حصول کے لیے پہلی شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہ کیا منظر ہوگا قیامت کے دن؟
کہ جب انسان کو کہا جائے کہ جا تو جنت میں چلا جا اور وہ انکار کر دے جنت میں جانے سے، کیونکہ وہاں پر انسان کے اختیارات نہیں ہوں گے، وہاں تو اللہ کے حکم سے سارے معاملات چلیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے کہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ سب جنت میں جا رہے ہیں، اس کو بھی کہا جائے جنت میں جانے کے لیے، لیکن وہ انکار کر دے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا، بڑی رسوائی کی بات ہے۔ تو پوچھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، یا رسول اللہ ومن یأبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے گا کہ وہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ خود جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ یعنی اس کے اعضاء اس کے قابو میں نہیں ہوں گے، وہ خود جانا تو چاہ رہا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے حالات اس کے لیے بنا دیے جائیں گے کہ وہ جنت کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کتنی رسوائی کی بات ہے، کتنی بے بسی کی بات ہے۔ آج کے دن سب جنت میں جا رہے ہیں، اعلیٰ ترین لوگوں کا ان کو مقام ملنے والا ہے، رفاقت ملنے والی ہے، لیکن وہ کھڑا بے بسی میں ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اطاعت نہیں کی دنیا میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ انعام میں ہے من یطیع الرسول، جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو اس اطاعت کرنے والے کو قیامت کے دن ان لوگوں کا ساتھ ملنے والا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ وَأَحْسُنَ، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کتنا بہترین ساتھ ہے جو ان کو ملنے والا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو صالحین ہیں، جو نیک اعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، میں یہ دیکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے یا نہیں، پھر میں نیک اعمال کروں۔ آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے، وہ نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ شریعت میں اس بات کا ذکر ہے یا نہیں، کیونکہ فرقہ بندی کا رواج چل رہا ہے، فرقہ بندی کا دور ہے، ہر شخص محنت کرنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس امید پر زندہ ہے کہ بس جو حضرت نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں یا نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے وہ تحقیق کیا کرتے تھے، آیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں۔ اور اس قدر بدتر حالات آج ہمارے ہو گئے کہ کوئی ایسا عمل نہ بچا شریعت کا جس کو تبدیل نہ کیا گیا ہو۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف کی بات کرتے ہیں، آپ وہ بات کرتے ہیں جو لوگوں کو ناراض کرنے والی ہے۔ یہ اختلاف شروع کس نے کیا؟ کون تھا کہ جس نے شریعت میں شریعت سازی کی؟ کون تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بدلا؟ وہ کون تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایسا بدل کے چلا گیا کہ آج اس زمین پر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں سنت کے مطابق نماز نہیں آتی، جن کی نماز خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ساری تعلیمات خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کی اسلام نے تعلیمات دی ہو اور وہ من اس کو ایسے ہی مانتے ہوں، ایسا کوئی عمل نہیں بچا۔ تو اختلاف تو آپ نے کیا ہے، جماعت المسلمین تو آپ کو دعوت دیتی ہے دین اسلام کی۔ آج جو باتیں ہم کرتے ہیں لکھ لیں، ثبوت لے لیں، تحقیق کر لیں، الحمدللہ کسی نہ کسی
جگہ پر، مقام پر، جہاں چاہے آپ اس کی تحقیق کر لیں، جو جو آیات یہاں پڑھی جاتی ہیں قرآن مجید میں ان آیات کا ذکر ملے گا، جو جو احادیث پڑھی جاتی ہیں صحیح سند کے ساتھ وہ احادیث ملے گی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جماعت المسلمین پر، کیونکہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہے جس کے پاس صحیح اسلام ہے تو وہ جماعت المسلمین ہے، اور یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے، اور یہ انعام اللہ کا آپ پر بھی ہے، بس آپ دور رہنا چاہتے ہیں اس انعام سے، تو لہذا اسلام کو قائم کیجیے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم خود دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی احادیث کیا ہے، کس طرح سے آپ کی اطاعت ہو سکتی ہے، کس طرح سے آپ کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہتے تو یاد رکھیے گا جتنے اعمال کرنے ہیں کر لیں، اگر ان کی پشت پر دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اعمال قیامت والے دن قبول نہیں ہوں گے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسان ساری زندگی ایسا عمل کرتا رہے جس کو وہ شریعت سمجھتا ہو، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نازل نہیں ہوا، کہ کہاں کے اعمال کر کر آئے، تو کیا کریں گے؟ لہذا اس دن کی رسوائی سے بچنا ہے تو آج ہی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام کس طرح سے اطاعت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اطاعت بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی بلکہ اس طریقے پر ہوگی جو صحابہ نے سمجھا، جو بتایا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، کیونکہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، پھر آپ وہ وحی بیان کرتے صحابہ میں، اور وہ اس وحی کو حفظ کرتے اور اپنے عمل میں لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے اعمال چلتے، اور آپ خوش ہوتے کہ یہ میرے صحابہ ہیں جن کی تیاری میں کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، کہ ایک شخص کو چھینک آئی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں، تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ ابن عمر کہنے لگے وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں یہ بھی مانتا ہوں، اس سے انکار نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هَكَذَا، لیکن اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جب چھینک آئے تو وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ کہا جائے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، برائی کیا ہے، اچھا عمل ہے، دین میں شامل ہو گیا تو کیا ہوا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز شامل کریں گے دین میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شریعت کو ناقص اور کمزور بنا کر نازل کیا ہے، جس کی وضاحت آج ہم کر رہے ہیں، جس کی اصلاح آج ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں وَعَلَّمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، اگرچہ اس کے الفاظ زیادہ اچھے تھے، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ ہر اچھی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، بلکہ جو کچھ شریعت میں ہے وہی اچھا ہے۔ تو لہٰذا غور کریں اپنے اعمال پر۔ یہ کہنا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے میں کیا حرج ہے، برائی تو نہیں ہے، درود ہی ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وہ اسلاف کہ جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیروی کی، اللہ رب العزت نے انہیں عظیم الشان مرتبہ عطا کر دیا۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہیں کیونکہ ہم سے پیروی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی رسوائی کی یہی وجہ ہے۔ اگر ہم بھی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دراصل دین اسلام کا مقام ہے، ان کو اس کو ماننے والوں کا مقام ہے، تو پھر ہمیں پیروی کرنی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بات ہم نے سنی
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اس طریقے پر ہماری موت ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی مسلمین کا طریقہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔